कचहरी क्यों था। सर आप बताइए आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इतना एक लंबा सफ़र आपने ज़िंदगी में तय किया है, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, तो आजकल क्या मसरूफियात हैं? देखिए आजकल तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है जाके स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ रिसर्च में और पढ़ाता हूँ, और उसके अलावा एट पर्सनल लेवल मैं जो है मैंने एक कंपनी सेटअप की है ये एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें सोलर सिस्टम्स हम लगा रहे हैं, इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि ये जो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप ये देखें कि कितने सैलाब वगैरह आ गए, एनवायरनमेंट की ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, ग्रीन हाउस गैस, इनको मैनेज करना चाहिए, CO2 एमिशंस हैं, उसकी वजह से ये देखें पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट। और ख़ुसूसन पाकिस्तान में अभी हमने देखा रिसेंट वेव जो बारिशें हुई और फिर सैलाब आया और तबाही हुई, तो उसमें ये जो है एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट पूरी दुनिया का भी कंसर्न है, पाकिस्तान का भी कंसर्न है। और अभी आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस में भी ये सारी बातचीत हो रही है कि कैसे इसको किया जाए। इन एक्चुअल फैक्ट ये बातचीत तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जो है ये सोलराइजेशन या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग स्टिल जो है लॉट ऑफ अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी है कि एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क में, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी हाई, लोग मैनेज नहीं कर सकते, इंडस्ट्री मैनेज नहीं कर सकती वो इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर जैसे गवर्नमेंट भी अभी उनका इरादा है सपोर्ट करने का, ऑल्दो आजकल तो बड़ा टफ टाइम है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन ज़रूर है सपोर्ट करने की। तो ये एक ऐसी है कि ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ये मैनेज हो सकती है अगर एक वाइडर स्केल पे इंडस्ट्रीज़ को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि सारी सोलराइज़ करें, उन्हें कुछ इंसेंटिवाइज़ किया जाए। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, 6 महीने के लिए गया हुआ था वहाँ पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे जो है एनर्जी स्मार्ट सिस्टम पे। तो वहाँ पे तो वो गवर्नमेंट उनकी जो है अपना इस तरह से फैसिलिटेट करती है अपने डोमेस्टिक यूज़र्स को कि वो तो मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कहती है कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें इंसेंटिवाइज करते हैं, और छोटी मोटी कोई इंस्टॉलमेंट अगर हो थोड़ी बहुत, तो इस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो वो सारा मतलब है कि इस तरह से जो है पूरा जो है सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने वैसे एकेडमिक्स के मेरा ताल्लुक़ रहा है। आई वॉज प्रो वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में प्रो रेक्टर था। दोनों यूनिवर्सिटीज़ को मैंने लीड किया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा अदा किया, स्टूडेंट्स को गाइड किया, काउंसिल किया, रिसर्च में किया। तो अभी मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री नंढे वडे में कोई डिफरेंस कौन है सर? हमारे यहाँ ये डिफरेंसेस क्यों है, ये छोटा ये बड़ा, इसका ओहदा बड़ा इसका ओहदा छोटा, ये कम ज़्यादा नाप तोल क्यों? मैं तो समझता हूँ कि हमने तो अपने दीन को फॉलो ही नहीं किया, जो मतलब है कि असल बात ये है कि अभी तक इन एक्चुअल फैक्ट कोई ब्रिटिश सिस्टम जैसे हुए तो हम मतलब है कि उसी तरह की जो है दर्जाबंदी है हमारे। लेकिन जैसे अभी मैं समझ रहा था इनसे बात ये हमारे खैरमन साहब से कि स्किल का उन लोगों ने जो है हमारे लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बना दी है, और उन लोगों ने वहाँ पे काम की अजमत को वो किया, पहचान लिया। तो मैं एक्चुअली आपने वो बात की थी यूथ की, तो मैं समझता हूँ और इंडस्ट्री की भी बात हुई कि इस वक्त एक चैलेंज है कि हमारे मुल्क में अगर इंडस्ट्री इतनी नहीं है, लेकिन हमने यूथ को डायरेक्शन तो देनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 2 तरह की इस वक्त डायरेक्शन हम दे सकते हैं यूथ को। एक तो इंटरेस्टिंगली पोस्ट कोविड जो है वो सिनेरियो ही चेंज हो गया है। ठीक है, हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम भी है, मतलब वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है पोस्ट कोविड। तो इसको देखते हुए हमने जो अपनी यूथ है उसको मैसेज देना है कि उन्होंने एज ए ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स अपने आप को डेवलप करना है। दे शुड बी यूजफुल एट ग्लोबल लेवल। ठीक है,
اور اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آئی ٹی کی بات ہوئی، اب یہاں پہ کافی سارا مطلب کام کر سکتے ہیں اگر آپ گلوبلی وہ سکلز لے لیں، آئی ٹی سکلز، ویب ڈیولپمنٹ ہے اور ان کے سسٹمز ہیں، پروسیجرز ہیں، ان کی انڈسٹری کے پروسیجرز لکھ سکتے ہیں ہم ایز انجینئر. تو وہ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے بیٹھ کے آپ کینیڈا کے لیے کام کریں، آسٹریلیا کے لیے کام کریں، باقی کنٹریز کے لیے کام کریں. ایون کمیونیکیشن سکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کمیونیکیشن سکلز صرف بات چیت ہی سیکھ لیں، اگر انگلش زبان پہ توجہ دے دیں، تو یہاں پہ کئی کال سینٹرز ہیں. دیکھیں وہاں پہ دا اسکل کمیونیکیشن اسکلز یا باقی اسکل دے آر ہائیلی پیڈ. اور ہماری جو ایڈوانٹیج ہے، ہمیں جو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمپل یوتھ ہے. 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ. تو اس طرح کی اگر کوئی وہ جو ہے ٹاپ اسکلز ہم انہیں ڈیولپ کریں تو یہ دے کین ایون آپریٹ فرام ہیئر. اور باقی جو ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اسکلز کی بات ہوئی، اب آسٹریلیا میں جو سسٹم ہے وہاں پہ ٹیف کہتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹیز ہیں نا، یہاں پہ پنجاب میں، سندھ میں، سارے صوبوں میں ہیں. وہاں پہ جو ایکولنٹ سسٹم ہے اس کو ٹیف کہتے ہیں. اچھا، فردر ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن کا ہے وہ. اچھا، اس میں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے ان کا سسٹم. انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ ہے. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا جو بھی ہے بڑا رول ہو سکتا ہے. دے کین ہیلپ دی یوتھ ٹو ہیو دس سارٹ آف ٹریننگ ان انڈسٹری. سر میں نے ایک چیز قطع کلامی کے لیے معذرت، بریک کا بھی ٹائم ہے، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا یا ہماری کالجز کا ڈائریکٹ یونیورسٹی سے لنک ہے ہی نہیں. تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ تھیوری پڑھ کے جب باہر نکل آتے ہیں تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ارے بھائی اب کہاں جائیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سی انڈسٹری میں جانا ہے، کہاں کام کرنا ہے، کس طریقے سے. تو وہی میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کہی کہ تھیوری سے کام نہیں چلتا، تھوڑا پریکٹیکل بھی ہونا پڑے گا. جب تک پریکٹیکل نہیں ہوں گے تب تک معاملات بڑے ہی. یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے لنک کی بات ہو رہی تھی بیچ میں جو ادھوری رہ گئی، اس کو آپ مکمل کرنا چاہیں گے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے بی ایس کر لیا، ہم نے ماسٹرز کر لیا، ہم نے ایم فل کر لیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں. دیکھیں اس پہ آئی تھنک انڈسٹری ہیز ٹو پلے اے بگ رول. اس پہ جو ہے سنگاپور میں میں جب تھا تو وہاں پہ جو ان کی ڈگری تھی فائنل ایئر 6 مہینے یا سال تک پولی ٹیکنک جو یونیورسٹی ہے وہ انڈسٹری میں ہی پڑھاتے ہیں ایز پر جو ہے ریکوائرمنٹ آف دا انڈسٹری، یعنی وہ پارٹ آف دیئر کریکولم ہے. تو ادھر بھی اس طرح کا کوئی نظام ہونا چاہیے کہ دیکھیں انڈسٹری تھوڑی سی مطلب ریزروڈ ہوتی ہے کہ یار ہماری اتنی قیمتی مشینری ہے اس کو نہ کر لیں. آئی تھنک دے ہیو ٹو ہیو ٹیک اے بولڈ اسٹیپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری سال ہے ایجوکیشن کا اس میں ایک انٹینسو پروگرام ہونا چاہیے جو ہے، جو ہمارے چاہے بیچلرز ڈگری ہے اس میں کم از کم 6 مہینے تو اس طرح کا ہو کہ وہ پارٹ آف دیئر کریکولم ہو جائے. میں نے اس طرح کا ایک انیشیٹو لیا تھا وائل آئی واز ان یونیورسٹی آف فیصل آباد. ہم نے جو ہے ایک پروگرام مطلب ہے کہ لاسٹ سیمسٹر ہم نے وہاں پہ رکھ دیا تھا کہ جو ہے سینچری پیپر مل میں ہم نے بڑا اچھا رزلٹ رہا وہاں پہ. انہوں نے مطلب ہے کہ جو انڈسٹری کی بیسٹ پریکٹسز تھی نا، اب وہ بچے جو ہے صبح جا رہے ہیں 8 بجے، شام 6 بجے تک کام کر رہے ہیں. انہوں نے سارے سسٹمز اور پروسیجرز کے مطابق انہیں ٹرین کیا اور ان بچوں کا پھر یہ ہوا کہ دے ہیڈ میکسیمم اپرچونٹی ٹو گیٹ آن جاب. ماشاء اللہ. تو اس طرح کا آئی بلیو انڈسٹری شوڈ کم فارورڈ. یہ ہمارا پارٹ آف جو کریکولم ہے ایک آخری سیمسٹر یا 7ویں سیمسٹر میں ایک سیمسٹر وہاں ہونا چاہیے. اور انڈسٹریل پرابلمس دینی چاہیے. انڈسٹری اور یونیورسٹی میں کیا ہو سکتا ہے کہ انڈسٹری اپنی پرابلمس دے یونیورسٹی کے سپروائزرس کو جو اتنے ماشاءاللہ ایکڈیمکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کے سولوشنز بچوں سے کروائیں. دیٹ از ون تھنگ وچ از ایزیلی پاسبل. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یوتھ کی بات ہوئی اور میں نے گلوبل ہیومن ریسورس کی بات کی، وہ اس کے علاوہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوکری نہیں ہے تو یہ کاروبار کی طرف آئیں ہمارے بچے.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں پھر میں کیونکہ کافی عرصہ آسٹریلیا میں رہا, وہاں پہ تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 18 سال کے بعد بچہ پیرنٹس سے کچھ لے. Everyone goes to work. وہاں تو کہتے ہیں بیٹا خود کماؤ خود کھاؤ ہماری بلا سے. ایسے ہی ہے. تو وہ اب مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادھر ان کو اپرچونٹی کافی مل جاتی ہے, یہاں پہ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ دیکھیں وہاں پہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایٹ لینتھ ہی آپ بیچلرس کریں پھر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی. وہاں پہ لوگ ڈپلوما کرتے ہیں, جو ہے کام کے لیے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کام کرتے ہیں, ایکسپیرینس لیتے ہیں, پھر بیچلرس کر لیتے ہیں, پھر اگر مینیجر بننا ہے تو ماسٹرس کر لیتے ہیں. تو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. یہاں پہ ہماری کیا ایک ہے کہ بھئی وہ ایج کی بھی لمٹ لگا دیتے ہیں کہ اس ایج کے بعد آپ نے نہیں پڑھ سکتے یا آ سکتے, آپ کو نوکری نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. تو ہیومن ریسورس جو ہے ہمارے پاس, اگر اسے چینلائز کر دیا جائے, اس کو اپرچونٹی دی جائے, اس کو مطلب ہے کہ اس طرح سے ہے کہ سرٹن پارٹ اگر ڈپلوما کریں وہ ورک میں آ جائیں, پھر ڈگری کریں, ایک ورٹیکل انٹیگریٹڈ سسٹم جو وہاں پہ ہے اس حساب سے اگر کیا جائے تو یہ کام تو مشکل نہیں ہے. بالکل نہیں سر. تو اور دوسرا کاروبار کی اگر ہم بات کریں, اگر بچوں کو مطلب ہے کہ ایئر 12 میں اگر انہیں یہ اپرچونٹی دی جائے, انہیں اس طرح کی ورک ایتھکس بھی بتائی جائیں کہ انڈسٹری میں کیا ورک ایتھکس ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا, تو انہیں انڈسٹری کے ڈفرینٹ ہے, ایسا ڈفرینٹ بال گیم, کہ ان میں یہ اگر یہ اسکل ہم ڈیولپ کریں کہ انڈسٹری میں جا کے آپ نے کیسے کرنا ہے, ورک ایتھکس کے ہیں, اور اگر کاروبار کی طرف بچوں کو لائیں تو اب یہ جاب کا تو اتنا مطلب مسئلہ نہیں رہے گا اگر وہ کاروبار کی, چاہے کسی قسم کا بھی کاروبار کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دو ڈائریکشنز ہیں جو میں بات کر رہا تھا, یہ ایزیلی مینیجیبل ہیں. ٹھیک. تو یہ میرا یوتھ کے لیے تو یہی ہے, اور ہمارے گورنمنٹ میں جو سن رہے ہیں یا یہ جو بھی ہیں اتھارٹیز, آئی بلیو کہ میرا خیال ہے اس طرح کی اسکیم آنی چاہیے. سر میرا تو ہمیشہ یہ سجیشن ہوتی ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر ایک ساتھ ہو جائے. جی بالکل بالکل, کولیبوریشن آپس میں کر لیں اور دونوں مل کر کام کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ آپ اپنے ملک کے لیے بہتر کریں. اگر آپ سوری آپ کو میں نے دیکھیں اسٹیک ہولڈر کون ہے, اسٹیک ہولڈر از دا کون ہے, اسٹیک ہولڈر از دا گورنمنٹ, اسٹیک ہولڈر از دی پرائیویٹ سیکٹر, اسٹیک ہولڈر از دی قوم, یوتھ. مطلب یہ آپ اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر اگر ایک پیج پہ آ جائیں, اسٹیک ہولڈر از اے نیشن, اسٹیک ہولڈر از آر کنٹری, تو یہ اگر ہر بندہ اپنا صرف انڈیویجول سے بات نہیں ہوگی, اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈرز دیکھیں کہ ہمارے ملک کا کیا فائدہ ہے اور ہمارے ملک میں نے کیسے ترقی کرنی ہے, اور ہر بندہ اپنا اپنا اسٹیک, سب کا ہی اسٹیک ہے نا, تو آئی بلیو میرا خیال ہے کہ یوتھ کے لیے ایمپل اپرچونٹیز بن جائیں گی. صحیح, بالکل. سر بڑی اچھی بات آپ نے کہی. ویورز انہیں اگر ٹائم آئے تو بریک ہم پوئی وری خیر محمد صاحب سے کچھ کچہری کرنا, مطلب یہ سلسلو हिते असां टोड़ियो न था, सम्झो हितां खां असां शुरू कयूं था ऐं असां अहिड़े क़िस्म जा सेशन्स, अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम्स अव्हां जे लाइ कंदा रहंदासीं. फ़िलहाल जे लाइ इजाज़त चाहींदमि. हयाती बख़ैर. सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो. अल्लाह जे अमान में.